سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرتے ہی دینی غیرت کا اظہار۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار اعزازات میں سے یہ بھی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم تھامنے سے ایران میں اسلام کا جھنڈا لہرانے تک اور فتح ایران سے مسجد نبوی میں سعادت شہادت تک، مکہ مکرمہ ہو، مدینہ منورہ یا کوئی اور علاقہ، جنگ ہو یا امن، حالات سازگار ہوں یا مشکل، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حق کے بول والا دین اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فلاح و ترقی کے لیے صرف ہوا۔ قبول اسلام کے مرحلے کو لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے خلاف جہاد کرنے اور انہیں ترکی بترکی جواب دینے کا حکم نہیں تھا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پہل اسلام قبول کرنے کا شرف پانے والے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سرعام اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے بجائے غاروں اور گھروں میں ہی پرستش کرتے تھے۔ اعلان نبوت کے چھٹے سال ذوالحجہ میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم کے حضور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بعمر، یعنی اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق نواز دے اور اس کے ذریعے اسلام کو قوت و نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ اس مقبول دعا کا یہ اثر ہوا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو کر غلامی کا شرف حاصل کر لیا۔ اسلام قبول کرتے ہی آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، ابرز اتعبد اللہ جہرن ونعبد اللہ سرن، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھوٹے خداؤں کی عبادت سر عام ہو رہی ہے تو ہم سچے رب کی عبادت چھپ کر کیوں کریں؟ آپ حرم اقدس میں تشریف لائیں اور سب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حتی تکثر الاصحاب، یعنی ابھی رب کریم کی طرف سے اس کا حکم نہیں، جب مسلمانوں کی خاطر خواہ تعداد ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، حسبک اللہ وانا، یعنی حضور آپ حرم میں تشریف لائیے، اللہ تعالیٰ اور میں آپ کے لیے کافی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ میں یعنی انانیت خود ستائی کو سخت ناپسند فرماتا ہے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ میں اللہ کریم کے دین کے لیے تھی۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے اسے اتنا پسند فرمایا کہ تائید میں آیت مبارکہ نازل کی اور حرم میں نماز کی اجازت عطا فرمائی۔ فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبریں دینے والے، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان یعنی اللہ کی توفیق سے آپ کو کافی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم دو صفوں کی صورت میں بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک صف میں سید الشہداء جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دوسری صف میں تھا۔ فرمایا حتی دخلنا المسجد قال فنظرت الی قریش والی حمزہ فاصابتهم کعبۃ لم یصبهم مثلها، جب ہم مسجد حرام میں داخل ہوئے تو مجھے اور جناب امیر حمزہ کو دیکھ کر قریش کی پریشانی کی حد نہ رہی۔ فسمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ الفاروق وفرق اللہ بین الحق والباطل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن مجھے فاروق کے لقب سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان فرق فرما دیا۔